الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رفقائے محترم، یہ ماہ سیام جو ہے وہ ماہ قرآن ہے، تو اس مناسبت سے ان دروس میں دو موضوعات چلیں گے، قرآن حکیم اور صوم۔ تو یہ جو سب سے پہلا مسئلہ ہے صوم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، جس کا عام ترجمہ ہے کہ فرض کیا گیا۔ کتبہ کا معنی کاتبہ، فرض کرنا، لازم قرار دینا، کسی چیز کو کمپلسری قرار دینا، لازم قرار دیا گیا تمہارے لیے۔ کیا لازم قرار دیا گیا؟ الصیام۔ الصیام کا عام ترجمہ روزے کیا گیا، روزے، یعنی روزہ، ایک روزہ، دو روزے، تین روزے، تو سیام کا معنی کرتے ہیں روزے۔ فرض کیے گئے ہیں تمہارے لیے روزے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن سکو۔ یعنی متقی بنانے کے لیے، متقیوں کے اوصاف اور کمالات پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ اس میں جو یہ بات کہی گئی کہ روزے فرض کیے گئے، روزے، یہ جو ارباب فقہ و دانش ہیں، جن میں بصیرت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان کے لیے یہ نقطہ ہے کہ یہاں پر الصیام جو ہے یہ جمع نہیں ہے جس کا ترجمہ روزے کیا گیا، بلکہ یہ دراصل میں ہے مصدر۔ جس طرح قیام مصدر ہے، قام یقوم و قوم و قیامہ، یہ مصدر ہے۔ اسی طرح صام یصوم و صوم و سیامہ، یہ مصدر ہے۔ اور مصدر کے بارے میں تمام علماء یعنی علم معانی کا اتفاق ہے کہ المصدر لا یثنی ولا یجمع، کہ مصدر اپنے مصدری معنی میں ہوتے ہوئے نہ وہ مفرد ہوتا ہے، نہ مثنی ہوتا ہے، نہ جمع ہوتا ہے۔ جب اس اسم یعنی مصدر کو جب مصدریت سے نکال کر اس میں حیٰ وغیرہ میں داخل کرتے ہیں تو اس وقت اس کا معنی جمع وغیرہ، مثنی وغیرہ ہوتا ہے، لیکن مصدری معنی میں اس میں جمع نہیں ہوتی۔ قیام کا معنی بہت سے قیام نہیں ہوں گے۔ تو یہ الصیام کا اصل معنی ہے صائم بننا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ صائم بننے میں اور روزہ رکھنے میں کیا فرق ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ الصیام مصدر ہے، یہ جمع نہیں ہے، یہ بر وزن ہے سیام، ساما یصوم صومن، بر وزن قاما یقوم قومن۔ اور جب صوم کی جمع لانی ہو عربی زبان میں تو وہ اسوام ہے،
جس طرح قوم ہے، قوم کی جمع کیا ہے گی؟ اقوام. نور کی جمع کیا ہے گی؟ انوار. جبل کی جمع اجبال یا جبال. تو یہ نور کی جمع انوار، قوم کی جمع اقوام، فور کی جمع افوار. تو یہ جب فعل یا فعل یا فول کا وزن ہوتا ہے تو اس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے. تو اگر یہ جمع ہوتا اور مفہوم یہ ہوتا روزے فرض کیے گئے، تو اس کا عربی زبان میں یا قرآن حکیم میں الفاظ ہوتے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الاسوام، کتب علیکم الاسوام، کہ تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے. تو فرض جو کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ صائم ہونا. اب ہم دیکھیں گے کہ صائم ہونا کیا ہوتا ہے اور مصدری معنی کو جمع کے معنی میں لینے میں کیا مشکلات پیدا ہوئی ہیں. مثلا روزے کو ہم نے فرض کر لیا کہ یہ تو صرف کھانے پینے اور جنسی جو ہے اس سے رک جانے کا نام ہے. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ صبح سے شام تک کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، جنسی اس فعل سے عمل سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہے، تو وہ کہے گا میں نے انا صمت، میں نے روزہ رکھ لیا، میں صائم ہو گیا. یہ پھر ایک عمل کرے، دو کرے، 3 دن کرے، 4 دن کرے، تو وہ کہے گا جی میں نے تو روزہ رکھ لیا. تو یہ اس وقت ہے کہ جب ہم اس کو اس کے مصدری اور حقیقی معنی سے الگ کر دیں. اور جو ہم کہتے ہیں کہ الصیام مصدر ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ تمہارے لیے صائم بننا فرض کیا گیا ہے. اس کا فرق یعنی یہ نکلے گا کہ اگر ایک شخص کھانا پینا اور جنسی فعل سے تو الگ تھلگ رہا لیکن اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، اگر اس کے اندر تقوی کا جو معیار تھا یا جو لیول تھا یا جو درجہ تھا وہ اپ گریڈ نہیں ہوا، اگرچہ وہ کھانے سے بھی رکا، پینے سے بھی رکا، جنسی لذت سے بھی رکا، لیکن تقوی اس میں پیدا نہیں ہوا، تقوی کے وہ قریب تر نہیں ہوا، متقیوں والی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر اس کی نشوونما نہیں ہوئی، اس میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی آبیاری نہیں ہوئی، تو وہ روزے دار تو ہوا لیکن اس کے اندر صائم بننے کا جو مقصود و منتہا تھا وہ اس نے حاصل نہ کیا. اسی چیز کو حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ تو جھوٹ کو چھوڑتا ہے، نہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، نہ جھوٹے کاروبار کو چھوڑتا ہے، یعنی وہ اس کی زندگی کے اندر جھوٹ ہے، نفاق ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور چھوڑ دیتا ہے کھانا، چھوڑ دیتا ہے پینا، چھوڑ دیتا ہے مادی وہ جنسی لذت، تو فرمایا نہیں ہے وہ روزے دار، اس نے روزہ نہیں رکھا. یعنی روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے اور جنسی لذت سے الگ تھلگ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا سب سے پہلا جو ہے تقاضا وہ ہے کہ کذب جو ہے اس کو چھوڑا جائے اور صدق جو ہے اس کو اپنایا جائے. اور صدق کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا جو فعل ہے اور انسان کا جو قول ہے، ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے، یعنی عمل انسان کا شاہد بن جائے اس کی پوری زندگی پر، اس کی زندگی جو ہے وہ ڈھل جائے اس نمونے پر، نمونہ کمال پر کہ جس کو وہ اپنے لیے ایمان کا مقام دیتا ہے. تو میری بات صائم بننا فرض کیا گیا. اب یہ جو صائم بننے کا عمل ہے رفقائے محترم، یہ کیا ہے؟ عربوں کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ 2 طرح کے گھوڑے ہوتے تھے، ایک تو عمومی سواری کے لیے، سفر کے لیے، آنے جانے کے لیے، اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو یعنی گھوڑے رکھتے تھے، اور ایک ان کے ہاں جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے رکھے جاتے تھے. تو وہ جو جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے رکھتے تھے تو ان کی وہ خاص تربیت کرتے تھے، ایسے نہیں کہ ادھر سے گھوڑا خریدا اور پکڑا اور اس کو جنگی مقصد کے لیے لے گئے، میدان جنگ میں کود پڑے، ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ اس کی خاص تربیت کرتے تھے، اور تربیت کرنے کا انداز یا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کی جو خوراک ہوتی تھی یعنی کھانا پینا اور جو اس کے تقاضے، ان کو وہ کم سے کم آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جاتے تھے.
کم کرتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ 0 پوائنٹ پر لے جاتے تھے. یعنی جتنا اس کے اندر وہ زائد چربی یا ادھر ادھر کی اضافی چیزیں وہ سب جھٹ جاتی تھی، اور اس کے اندر بھوک پیاس اس کو برداشت کرنے کا مادہ بدرجہ عتم پیدا ہو جاتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ کرتے تھے کہ پھر جب اس پوائنٹ پر دیکھتے تھے کہ اب اس سے زیادہ اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، ہاں جی، کھانے پینے اس کے حوالے سے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی خوراک بڑھاتے چلے جاتے تھے، تاکہ وہ اس مقام پر آ جاتا تھا کہ اس کے اندر وہ جو جسم کو برقرار رکھنے کا عمل ہے وہ تو پیدا ہوتا تھا، اور جسم کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اگر کچھ زیادہ بھی کھا لے تو اس کے اندر وہ جو پھول جانے کا عمل ہے یا موٹاپا ہے وہ نہیں آتا تھا. تو ایسے گھوڑے جو جنگی مقاصد کے لیے ان حوالوں سے تیار ہوتے تھے ان کو صوام کہتے تھے. الصواب من الفرس، الصواب من الحصان، کہ یہ گھوڑا میرا صائم ہے، یہ گھوڑا جو ہے میرا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھوک کے خلاف، کیونکہ جنگ جو ہے، جنگ کے اندر ہر طرح کے حالات آئیں گے. جنگی حالات کے اندر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور گھر بار سے الگ تھلگ رہنا، تو یہ تین ہی بنیادی جذبے ہیں جو انسان کو نصب العین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یعنی اینیمل انسٹنکٹس، حیوانی جبلتیں. حیوانی جبلتوں میں کھانا پینا جسے فوڈ انسٹنکٹ کہتے ہیں، اور پروکریشن جس کا جنس کا جو جذبہ ہے وہ اس مظہر ہے. تو جس قوم نے بھی کوئی نصب العین حاصل کیا ہے، جو ملت بھی کسی مقام محمود تک پہنچی ہے، جس انقلابی نے یا انقلابی جماعت نے اس کائنات میں کوئی اچیومنٹ کی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ تین جو محرکات ہیں، یعنی کھانا پینا اور جنس. اور قرآن حکیم نے اس کے اندر ایک چوتھا جذبہ جو ہے وہ ہے سلیپنگ، یعنی سونے کا. اور یہ سونے کا جو عمل ہے جسے نوم کہتے ہیں، قرآن حکیم نے اس کا ایک وصف ثبات بیان کر کے اس کے اندر ایک نئی ڈائمنشن پیدا کی ہے. تو یہ جو نوم ہے، سونا ہے، سونے کی جبلت پر قرآن حکیم نے سورہ المزمل میں، یعنی قم اللیل، قیام اللیل کروا کر ان انقلابیوں کو جو اس کائنات میں یا اپنے معاشرے میں چینج یا تبدیلی یا مثبت تبدیلی جسے انقلابی تبدیلی ہم کہتے ہیں، تو ان کے لیے اس نے قرآن حکیم نے قیام اللیل، راتوں کا قیام، راتوں کا جگراتا، جس کو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جس کے مقاصد بلند ہوں تو بلند مقاصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے اسے اپنی نیند پر غالب آنا چاہیے. تو نیند پر غالب آنا، بھوک پیاس پر غالب آنا اور جنسی جذبے پر غالب آنا، یہ اس مقصد کے حوالے سے لازم ہے. تو یہ جو ابھی ہمارے سامنے آیت ہے سورہ البقرہ آیت 185، تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پس منظر میں آپ رفقائے محترم سورہ البقرہ کی آیت 177 ہے. یہ آیت 177 جو ہے سورہ البقرہ کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو آیت ہے یہ یہاں سے باب الاحکام شروع ہوتا ہے. سورہ البقرہ 4 اجزاء پر یا 4 چیپٹرز پر مشتمل ہے. تو ان 4 چیپٹرز میں جو تیسرا چیپٹر ہے باب الاحکام، باب الاحکام، ان باب الاحکام کا یہ جو آغاز ہے وہ 2:177، اور 2:177 اسے آیت البر بھی کہتے ہیں. اور اس آیت البر کے اندر جو کچھ ہے بقرہ میں بعد میں جو کچھ آئے گا وہ اس کی شرح، تفصیل اور اسی کا بیان ہے. اور اس صورت آیت بر جو ہے 2:177، اس کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. کہ ابرار تو وہ لوگ ہیں، ابرار تو وہ لوگ ہیں، کون سے ابرار لوگ ہیں؟ الصابرین فی الباساء، صبر کا معنی مستقل مزاج، مستقل مزاج رہیں، یعنی اپنے موقف پر، اپنے نقطہ نظر پر قائم رہنے والے. کب؟ فی الباسا، کہ جب وہ اپنا کتاب اللہ کے حوالے سے موقف ظاہر کریں گے تو ہر طرف سے کیا ہوگا؟ مزاحمت ہوگی، مشکلات آئیں گی.
ماں باپ کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے. وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کو امن دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن امن دینے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہ گھر گھر لڑائی شروع ہو گئی، ماں بیٹے میں، خامد بیوی میں. تو لوگوں نے کہا یہ اچھا امن دینے کے لیے آیا ہے، اس نے تو گھر گھر آ کر لڑائی شروع کروا دی ہے، ہر آدمی دوسرے سے الجھ رہا ہے. تو جب یہ آپ اپنا نصب العین ٹھہرائیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس نصب العین کی مزاحمت یا مخالفت کرنے والے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے. تو ان رکاوٹوں کے سامنے جھک جانے والا ناکارہ ہے. تو فی الباسا ان رکاوٹوں کے سامنے، مشکلات کے سامنے، مزاحمتوں کے سامنے تن جانا، کھڑے ہو جانا، ہمت مردہ مرد خدا. تو اس کے سامنے وہ مشکلات انفرادی ہوں تو تب بھی کھڑا رہے، اجتماعی مشکلات آ جائیں پورے کا پورا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. اب شیب ابی طالب جو ہے اس میں رفقائے محترم قرآن والوں نے 3 سال اس طرح گزارے ہیں، اندازہ کریں 3 سال مکہ میں، شیب ابی طالب میں 3 سال حضور علیہ السلام کے رفقا نے مکہ میں اس طرح گزارے ہیں شیب ابی طالب میں کہ حج کے مہینے کے سوا، حج کا جو مہینہ تھا اس کے سوا ایمان والوں کے لیے مکہ کی گلیوں میں، بازاروں میں ادھر ادھر آنا جانا جائز نہیں تھا، رکاوٹ تھی. اور اس کے بعد یہ کہ کہیں بازار سے نہ سودا لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، خرید و فروخت بند 11 ماہ. جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے 1 مہینے کے اندر خرید لیں، لے لیں، دے لیں، جو کچھ آپ نے لینا دینا ہے. 11 ماہ آپ کو نہ ہم لینے دیں گے نہ دینے دیں، کوئی آپ کا نہ رشتہ ہم آپ کا ہونے دیں گے، نہ ناتا ہوگا، نہ لینا نہ دینا. 11 ماہ کچھ نہیں ہم آپ کو اجازت دیں گے. 1 ماہ ہے اس میں آپ نے، تو اب 1 ماہ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، کیونکہ پانی جو تھا آب زمزم یا کنواں اس پر کفار کا قبضہ تھا. تو اندازہ لگا لیں کہ بچوں کا کیا حال تھا. سیرت ابن ہشام آپ دیکھیں تو بچوں کی کراہیں اور چیخیں اور بڑوں کے ساتھ، یہ جو آپ کا چمڑا ہے یہ تک ابال ابال کا کھانے کی جگہ پر. لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ سے پوچھیں کوئی ایک شخص بھی حضور علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا کہ جو قرآن کے موقف سے منحرف ہو گیا یا اس نے قرآن حکیم کا موقف چھوڑ دیا. تو یہ جو مزاحمت تھی رفقائے محترم کہ یہ آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ تھوڑی سی کسی طرف سے کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ہم اپنا دین ایمان چھوڑ دیں گے، لیکن وہ جو مادی مفاد ہے اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے. تو مادی مفادات کے اندر جو چانس ہے رفقائے محترم ان کے اندر تو ہم جھگڑے ہوئے ہیں، تو بات آگے کیسے بڑھے؟ تو بات یہ فرمائی کہ سب سے پہلی رکاوٹ ہوگی انفرادی، پھر سوشل بائیکاٹ تک نوبت پہنچے گی، اور آگے قرآن کہتا وہین الباس. اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر یہ تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دیں گے. کسی جنگ کے اندر حضور علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے آغاز نہیں کیا. آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا محل وقوع کیا ہے؟ محل وقوع مدینہ اور اس کا قرب ہے. جنگ جتنی بھی ہے اساسی طور پر اہل ایمان جنگ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. ہم تو لا اکراہ فی الدین، ہم تو دلائل سے، بینات سے اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، تحمل اور رواداری چاہتے ہیں. لیکن دوسرا فریق ہے کہ وہ ہمیں مارنے پر تلتا ہے، زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا. تو جہاں بھی قتال کی اجازت ملی ہے، بالخصوص سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں الان اجازت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ وہ اپنا دفاع کریں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ مسلسل و پہ ہم ظلم سہتے سہتے ایک خاص وہ مقام نقطہ آ گیا کہ اگر اب بھی ان کو اجازت نہ دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت کو تباہ و برباد کر دیا جائے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ. تو یہ جو 2:177 کا آخر ہے اس میں فرمایا کہ مستقل مزاج رہنے والے انفرادی مسائل میں، انفرادی مشکلات میں، اجتماعی مشکلات میں، معاشی مشکلات میں، معاشرتی مشکلات میں، حتیٰ کہ جنگ کے حالات میں اپنے صبر کو نہ چھوڑنے والے، مستقل مزاجی کو
ہاں جی اپنے موقف کو جنگ کے دوران بھی پامال نہ ہونے دینے والے، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہیں صادق اور ایسے ہی لوگ ہیں متقی۔ صدق کیا ہوتا ہے رفقا محترم؟ صدق کے بارے میں ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، صدق کہتے ہیں سچ کو۔ سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ کے بارے میں، ٹروتھ کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سچ ہے کہ جو کچھ انسان دل میں ہو یا جیسا کچھ ہو یا جیسے دیکھے اس کو منوان بیان کر دے، اسے ہم صدق کہتے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں آپ اگر سورہ المنافقون کا مطالعہ فرمائیں، پہلی 3 آیات کا، تو آپ کو صدق کے بارے میں ایک نئی حقیقت معلوم ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا، قالو، آ کر انہوں نے کہا نشہد، ہم شہادت دیتے ہیں۔ سورہ المومنون 63 سورت، ہم شہادت دیتے ہیں۔ کیا شہادت دیتے ہیں؟ انا کا، کہ بے شک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کہنے والا یہ شہادت دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ واقعی ہمارے رسول ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے واللہ یشہد، اور اللہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ہیں یہ لوگ؟ لکاذبون، یہ کاذب ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ واقعی ہمارے رسول ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد، اور بے شک اللہ شہادت دیتا ہے۔ کیا شہادت دیتا ہے؟ کہ جنہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کون ہیں؟ انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز واقع کے بھی مطابق ہو، ریالٹی ہو، ٹروتھ ہو، سچ اس معنی میں کہ جو کچھ واقع ہے وہی آپ بیان کریں، لیکن اس کے واقع ہونے پر اگر آپ کا دل گواہی نہ دے، ہے تو واقعہ، لیکن آپ اس کی واقعیت جو ہے، ایکچویلٹی جو ہے، یا اس کا فیکٹ ہونا جو ہے، یا ریالٹی ہونا اس کا جو ہے، آپ کا دل اسے تسلیم نہ کرتا ہو، تو وہ قرآن کے حوالے سے کذب ہے۔ صدق کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ نہ صرف واقع کے مطابق ہو، بلکہ اس واقع کی واقعیت جو ہے اس کو آپ نے خود جانچا ہو، پرکھا ہو، آپ کا دل اس کا ٹیسٹ کرے، آپ کا دل اس کا گواہ بنے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم بات دور چلی جائے گی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں، جہاں قرآن حکیم نے اپنی فلاسفی یا وزڈم یا حکمت بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک چیز فرمایا، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے مومن بالقرآن، تیری یہ شان نہیں، کیا شان نہیں؟ کہ تو ایسے ہی لاؤڈ سپیکر بن جائے، ایسے ہی بس پیچھے چل پڑے۔ کس چیز کے؟ ایسی چیزوں کو پلے باندھ لے، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جائے، ایسی چیزوں کو ماننا شروع کر دے۔ کیسی چیزیں؟ ما لیس لک بہ علم، کہ جن کا براہ راست تو نے علم حاصل نہیں کیا۔ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا سمع، بصر اور فؤاد، یعنی وہ چیز کانوں سے سنو، دل دماغ سے اس کی تصدیق کرو، آنکھوں سے اس کے مشاہداتی تجربات کو، نتائج و ثمرات کو دیکھو۔ سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت جو ہے جب ہو تو کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے اہل ایمان، تم میں سے ہر ایک، اس ضمن میں بھی نوٹ فرمائیں، اس کا ترجمہ ہم ہمارے یہاں کرتے ہیں جی کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دماغ، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ غلط ہے۔ کان، آنکھ، دماغ، ان سے کیا پوچھا جانا ہے؟ کل اولئک سے مراد انسان ہیں۔ ہر انسان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھی، ان آنکھوں سے ہمارا قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہم نے کان دیے تھے،
ان کانوں سے ہمارا قرآن خود سنا یا نہیں سنا؟ ہم نے تمہیں دل دماغ دیا تھا، اس دل دماغ کو ہمارے قرآن پر لگایا یا نہیں لگایا؟ آج ہر چیز کتنا المیہ ہے رفقائے محترم کہ جو اخبار ہے، قاعدہ ہے، اس کو تو یہ مسلمان سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے، لیکن جب قرآن کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں سوچ سمجھ، خود فکر، تدبر وہ ایسا ہے کہ قرآن کے اندر سے آپ سمجھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں قرآن آپ نے پڑھا ہے، کہتے ہیں ہاں جی میں نے قرآن پڑھا ہے، کہ آپ سمجھتے جی نہیں میں نے تو ناظرہ پڑھا ہے۔ یعنی پڑھنے سے اس امت نے قرآن میں پڑھنے میں سمجھنا خارج ہی کر دیے۔ قرآن پڑھنا کیا مانا؟ ناظرہ پڑھنا، جس میں سمجھنا شامل ہی نہیں۔ یعنی کوئی ایسا میرا خیال ہے خط یا کتاب یا قاعدہ نہیں کہ جس کو ہم کہیں بھی میں اخبار پڑھ کے آیا ہوں، خط پڑھ کے آیا ہوں۔ پڑھنے کے اندر سمجھنا شامل ہوتا ہے، اور جس چیز کو آدمی سمجھے نہیں اس کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس امت کا عجیب حال ہے کہ جس کتاب پر اس کا سب سے بڑھ کر ایمان ہے، اسی کتاب کو کم سمجھنے میں یہ مثال ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ جو رفقائے محترم صورت احوال ہے، اس کو سورہ الانفال آیت نمبر 19-20 میں فرمایا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اے ایمان والو تم ان میں سے نہ ہو جانا، ان جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب کو سنا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو، اللہ کے کلام کو نہیں سنا ہوتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ بے شک ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، تو جس سننے میں رفقائے محترم سمجھنا شامل نہ ہو وہ قرآن کی نظر میں کوئی سننا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ 2:170 میں رفقائے محترم قرآن حکیم نے صدق کے حوالے سے، صدق اور تقوی اور صبر، ان تین چیزوں کا باہمی تعلق، صدق، صبر اور تقوی۔ تو سب سے پہلے ہم صدق سے بات شروع کر رہے ہیں۔ صدق رفقائے محترم عربوں کے ہاں یہ جو کمہار جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ برتن کچے بناتا ہے، مٹی کے بناتا ہے، ان کا وہ مٹی لیتا ہے، اس کو گونتا ہے، پھر چکے پر چڑھاتا ہے، پھر وہ شکل ڈیزائن دیتا ہے برتن کو، پھر ان کو دھوپ میں خشک کرتے ہیں، سکھاتا ہے، پھر سکھانے کے بعد کیا کرتا ہے، ان کو آوی میں ڈالتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، آگ میں رکھتا ہے۔ پھر وہ آگ کے پروسیس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ برتن تو ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ برتن اس آگ کو سہار لیتے ہیں، اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو وہ جو برتن تڑکتے نہیں ہیں، جن میں کوئی دراڑ نہیں آتی، کوئی اس میں شکن نہیں ہوتی، ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ برتن نکال کر پھر آگے وہ مارکیٹ میں لاتا ہے، اس سے حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ برتن رفقائے محترم جو آنچ کو برداشت کر لیں، کھا لیں، پی لیں، جذب کر لیں اپنے اندر، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، عربوں کے ہاں ان برتنوں کو الاوانی الصادقہ، ان برتنوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ سچے برتن ہیں، الاوانی الصادقہ۔ یعنی یہ عرب قوم عجیب قوم ہے، اس کے پاس آپ کو کوئی ہائر فلسفی تو نہیں ملے گی، لیکن الفاظ کا جو انتخاب ہے اور اس انتخاب کے پس منظر کے اندر جو پوری کہانیاں انہوں نے ریکارڈ کر دی ہیں ایک معمولی سے لفظ کے اندر، وہ ان کا اصل کمال ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے یہ زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری کلام کے امین اور مخزن بنی ہے۔ تو یہ جو صدق ہے، صدق کا معنی ہوا کہ آگ سے، یعنی ٹرائل سے، یعنی ایک ایسے ماحول سے کہ جو ماحول آپ کو توڑنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے، آپ میں شگاف اور شکن ڈالنے کے لیے پوری طرح تمام وسائل سے مالا مال ہے، وسائل سے بھرا ہوا ہے، اور ایسے ماحول اور معاشرے میں اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنی آئی ایم نیس کو دراڑوں سے، شکنوں سے، پھٹنوں سے، ہاں جی، ڈس انٹیگریشن سے بچا لینا، یہ جو ہے یہ صدق ہے۔ اس کی مثال قرآن حکیم نے ہمارے سامنے رکھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام، اندازہ فرمائیں کہ وہ ایک غلام سلیو کے طور پر خریدنی اور فروختنی چیز جو بکی، بیچا گیا جسے،
اور چلتے چلتے وہ مقام آیا کہ ان کی اپنی جو مالکہ ہے، جو وزیر اعظم کی بیگم ہے، بیوی ہے، وہ سارے دروازے بند کرتی ہے اور سارے غلقت الابواب، سارے دروازے بند کر کے کیا کہتی ہے؟ حیت لک، کہ یہ جو کچھ ہے یہ تیرا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ ان ربی احسن مثواي۔ اندازہ لگائیں کہ شخصیت کو توڑنے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا یعنی عوامل ہو سکتے ہیں کہ ایک گھر کی مالکہ جو ہے وہ دیدہ و دل فرشیرہ کر رہی ہے، تمام دروازے پکڑے جانے کے بند کر کے وہ اپنی فریفتگی اور شیفتگی اور قربانی کا آخری حیت لک، تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ ان ربی احسن مثواي، فرماتے نہیں بھائی اللہ کا حکم میرے لیے یہ نہیں ہے، اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو تمہارے ان داؤ پیچ سے بچاؤں، ان میں اپنے آپ کو انوالو نہ کروں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی سیدنا یوسف کی بات نہ تھی کہ یہ بس سیرت یوسفی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے بیان کیے، نہیں، انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو یہ تو تمام اہل ایمان کے لیے کردار سازی ہے، اور وہ کیا یعنی قومی سے لے کر بین الاقوامی دائرے میں وہ کیا انقلاب کے دھارے تھے، رخ تھے کہ جن کو یہ صورت متعین کرتی ہے۔ تو میری مالا کہ صدق جو ہے رفقائے محترم وہ اس بات کا نام ہے کہ مزاحمتیں، رکاوٹیں اور ایسے حالات کہ جو آپ کی اور میری شخصیت کا انجر پنجر یعنی نیچے سے اوپر اس کا کایا پلٹ کرنے کے لیے ہو، تو ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بچانا اور ایسے صورت کے اندر اپنی خودی کی نگہبانی کرنا اور ایسی صورت کے اندر اپنے انقلابی عزائم کو پروان چڑھانا، تو یہ جو ہے یہ صدق ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں ہمارا عام تصور ہے کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیز، تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈر۔ یہ تقوی اور پرہیز جو ہے رفقائے محترم یہ نیگیٹو ٹرمز ہیں، منفی چیزیں ہیں۔ یہ ڈر والی چیز جو ہے یہ کتاب اللہ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بات صحیح نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت 165 میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حیثیت ہے اہل ایمان کے لیے وہ تو محبوب کی ہے۔ تو محبوب جو اسے ڈرا جاتا ہے یا محبوب سے پیار کیا جاتا ہے؟ پھر 165 میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور 5 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ اے لوگو اگر تم نے اس قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا اور کوئی اور راستہ تم نے اختیار کر لیا، فَإِن بے شک پھر اللہ یأتی بقوم، تو تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائیں گے، کیسی قوم؟ یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ کی محبوب ہوگی اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ تو اللہ کا عبد اور معبود کا جو تعلق ہے رفقائے محترم وہ محب اور محبوب کا ہے، لیکن یہی جو محبت کا عمل ہے کہ یہ محبت حب سے نکلا ہے، اور حب جو ہے وہ محبت کیسے قرآن کی روشنی میں بنتی ہے، اور مومن جو ہے وہ اس محبیت سے سفر کرتے ہوئے محبوبیت باری کے مقام پر کیسے پہنچتا ہے، یہی سارا انقلاب کا مقصود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے محبوبیت کا مقام رکھتی ہے، تو جو محبوبیت کا مقام رکھے اسے ڈرنا کیا معنی؟ اصل میں اس معنی میں ڈرنا نہیں تھا، یہ تو جس طرح ہمارے ہاں پرہیز ترجمہ کر دیا، پرہیز اور پرہیزی کھانے اور یہ پرہیزات، یہ تو ایک منفی یعنی جب اصطلاحات قرآن کو عجمی معانی میں ڈھالا گیا تو یہ چیزیں آ گئیں۔ تقوی بھی رفقائے محترم عربوں کا لفظ ہے، اور عربوں کے ہاں قرآن سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو وہ یہ کہ جب سفر پہ عرب نے جانا ہو یا جانا ہوتا تھا تو گھوڑا ان کے پاس تھا، تو گھوڑے کے لیے اب 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کی نال بندی کر لی جائے یا نال بندی نہ کی جائے۔ تو جب گھوڑے کی نال بندی نہ کی جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ گھوڑے والے کا ہوگا، کہ اس کے پاؤں میں کوئی کیل چبھا، کوئی کانٹا چبھا، کوئی نکیلا پتھر چبھ گیا تو گھوڑا زخمی ہو گیا۔
گھوڑا زخمی ہوا، نقصان کس کا ہوا؟ گھوڑے والے کا ہوا. منزل رسیدگی جو ہے، منزل تک پہنچنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا. تو اپنی منزل رسیدگی جو ہے اس کو سیف کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ گھوڑے کو نال بندی کے عمل سے گزارتے تھے. اس کے پاؤں پر، ناخنوں پر وہ یعنی لوہے کے وہ نال چڑھا لیتے تھے، جس کے نتیجے میں گھوڑے کا جو زخمی ہونا ہے، کانٹا چبھنا ہے اور اس کا مجروح ہونا ہے، اس سے وہ محفوظ ہو جاتے تھے اور سر پر دوڑاتے چلا جاتا تھا وہ منزل کی طرف اپنے گھوڑے کو. ایسے گھوڑے کو جس کی نال بندی کر لی جائے اور اس کے نتیجے میں شاہ سوار کو ایک اعتماد اور یقین ہو جائے کہ کانٹا وانٹا اب راستہ روک نہیں سکے گا، ایسے گھوڑے کو وہ عرب کہتے ہیں وقیت الفرس وقیا، کہ میں نے اپنے گھوڑے کا تقوی اختیار کر لیا ہے. وقیت الفرس وقیا، کہ اب میرا یہ گھوڑا متقی ہو گیا ہے. تو یہ تقوی یہ تھا اپنے آپ کو احکام الہیہ کے ساتھ سازگار کر لینا، اپنے اوپر احکام الہیہ کا شیلٹر، احکام الہیہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا کوئی فرد احکام الہیہ پر چلے گا اتنا ہی اس کا تحفظ ہوگا. قانون میں تحفظ ہے فرد کا، جماعت کا، ریاست کا. تو قانون اور آئین کی زندگی میں فرد کا، جماعت کا، ریاست کا تحفظ ہے. تو میری مراد یہ تھی کہ یہ جو صوم کا عمل ہے رفقائے محترم، جس میں کھانا پینا اور جنسی یعنی اس عمل سے روکنے کا ہے، یہ مقصود اس کا کیا ہے؟ امت کے ایک ایک فرد کے اندر وہ مجاہدانہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ جب دشمن کی طرف سے ایسا ہوگا کہ جب جنگ مسلط ہو، جنگ تو مسلط کی جائے گی، تو جب جنگ مسلط ہو تو دشمن جو ہے وہ ہمارا پانی جو ہے روک بھی سکتا ہے، اور روکنے کے بعد اپنے افراد کے ذریعے ہماری ٹینکیوں میں، ہمارے کنوؤں میں، ہمارے مخازن الماء کے اندر غلط چیزیں بھی ملا سکتا ہے، ہماری سپلائی لائن بھی بند ہو سکتی ہے، اور یہی حال ہم گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کوئی اسلام یا دین جو ہے یہ کوئی ہنگامی بنیادوں پر نہیں ہے. اور یہ کہ اس کے اندر یہ جو آج ہمارا تصور ہے کہ ہمارے ہاں اسٹینڈنگ آرمیز آ گئی ہیں، مخصوص قسم کا ایک ہمارے ہاں فوجی نظام آ گیا ہے کہ کچھ افراد کو فوجی بنا دیا جاتا ہے، بیرکوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، چھاونیوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر 84% بجٹ رفقا اس وقت ہمارا کس پر جا رہا ہے؟ فوج پر جا رہا ہے. لیکن اس کے برعکس زندہ قوموں نے کیا کیا؟ پیپلز آرمیز انہوں نے، اور یہ اسلام کا تصور ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ پیدائشی، ہر مومن جو ہے مومن بننے کے ساتھ وہ مجاہد بنے، اس کو کوئی سند سرٹیفکیٹ نہ ملے تاکہ وہ عسکری تربیت نہ کر لے، ہر فرد اپنی ذات میں مجاہد ہو. اب دور جدید میں اس کی مثال چائنا والے، چائنا کے اندر ہر جو ان کا کمیون ہے نیچے سے لے کر اوپر تک پیپلز آرمی، وہ نیچے سے اوپر تک ان کی افواج بھی رفقا وہ ایسی ہیں کہ جو ان کے پروڈیوسنگ یونٹس ہیں. ہر جو چھاونی ہے، چھاونی کے ساتھ کسی کے ساتھ ڈیری فارم ہے، کسی کے ساتھ زراعتی فارم ہے، اور اس کے اندر دن رات وہ اپنی پروڈکشن کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ میزائل تک جو ہے وہ اپنے بنا کر، اور جو پھر اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ ملت کو واپس کرتے ہیں. اب ان کا ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ جو قوم 84% بجٹ ادھر لگا دے اور 16% ٹھیکیداری کی بنیاد پر ڈیولپمنٹ کرے، اور ایک امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ پیداوار کے اندر لگ جائے اور نعم اجر العاملین کے مقام پر آ جائے، ان کا ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اسلام یہ تصور لے کر آیا تھا کہ ہر فرد جو ہے وہ مجاہد ہے، اور یہ جو جہاد ہے اس کی تربیت درکار ہے، اور اس تربیت کے اندر کھانے پینے اور اس جنسی جذبے پر کنٹرول اور راتوں کا قیام لازم ہے. اب لازمی تھا کہ اس کے لیے کوئی نظام وضع کیا جاتا، ایٹ رینڈم یا ہنگامی طور پر تو یہ تربیت ہو نہیں سکتی. اس کے لیے لازم تھا کہ کچھ ایام، کوئی مہینہ مخصوص کیا جاتا. تو بس وہ مہینہ کہ جس کے اندر قرآن حکیم کا نزول ہوا، قرآنی تعلیم کا اجرا ہوا، اس مہینے کو اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا،
اور فرمایا گیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو یعنی اس کیفیت سے گزرے ہیں اور جنہوں نے جہاد اور عالمی انقلاب اور بین الاقوامی سطح پر وہ کیفیات پیدا کرنا نصب العین بنایا ہے، انہیں اس عمل سے گزرنا ہوگا۔ تو میری مراد ہے کہ یہ جو صوم ہے رفقائے محترم، یہ ہے یعنی جہاد، یہ ہے تقوی، یہ ہے اپنے آپ کو اس نصب العین کے لیے وقف کرنے کا جذبہ۔ تو اگر یہ صرف کھانے پینے اور جنسی لذت سے رک جانے کا نام ہو تو یہ رسم ہے، ہر سال آتی ہے اور ہر سال گزر جاتی ہے۔ اور ایک اور بات دیکھیں، ہمارا کتنا یعنی عمل ہے کہ یہ برکت والا مہینہ، رمضان والا مہینہ، لیکن ہمارے نفاق کا کیا یہ عالم ہے کہ ہر چیز کے قیمت کے اندر ہم نے اضافہ کر دیے۔ گڈیریوں والوں نے گڈیریوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، کھجور والے کھجور کا، سبزیوں والے سبزی کا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ یہ وہی سبزی ہے، وہی گڈیریاں ہیں، وہی کھجوریں ہیں، وہی خریدار ہیں، وہی ماحول ہے، آنن فانن کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، کوئی ایسا نیا عمل فیکٹر سامنے نہیں آیا کہ جو 5 روپے کلو کنڈیری مل رہی تھی وہ 8 ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نفع حاصل کرنے کا جذبہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے، وہ اس حد تک ہماری رگ رگ کے اندر اس نظام نے داخل کر دیا ہے کہ رمضان جیسا وہ جو روزہ رکھنے کا جذبہ ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنے سے ہمارا سرمایہ دار جو ہے، تاجر طبقہ جو اپر کلاس جو ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، سروں پر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں اور بحمدللہ روزہ بھی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور امت کا ملت کا استحصال کرنے میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کیوں پیدا ہو گیا کہ مذہب جو ہے ایک رسم بن گیا، دین جو ہے وہ جب محرف ہوتا ہے تو اس میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے تو وہ دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو محرف مذہب ہے رفقائے محترم دین کے مقابلے میں، جس نے ہر چیز کو رسوم میں ڈال دیا ہے اور نتائج و اعمال کی پرکھ جو نتائج سے ہونا تھی اس کو کیا کیا ہے، آخرت پر اٹھا رکھا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر تو کوئی مسئلہ ہمارا نہیں ہے، سارا دین مذہب جو ہے رفقائے محترم وہ موت سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی جو زندگی کا نظام تھا اس زندگی کے نظام کو ہم نے اس کا آغاز ہی موت سے کیا۔ کسی واعظ کا آواز سنیں، عذاب قبر کے سوا اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اور اگر عذاب قبر آپ اس سے لے لیں تو کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہ جاتی کہ جس سے وہ آپ کو قائل کر سکے یا عمل کے لیے آپ کے اندر کوئی محرک جذبہ پیدا کر سکے۔ جی وہ ایک بزرگ تھے تو وہ مر گئے تو وہ واپس آئے تو انہوں نے آپ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے یہ آپ ہی بتائیں۔ کہتے مجھے اللہ تعالیٰ نے 80,000 حوریں دے دی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ نے یہ کیوں آپ کو 80,000 ملے؟ کہتے بس اتنی بات ہے کہ میں جب لیٹتا تھا تو لیٹنے سے پہلے میں آیت الکرسی پڑھ لیتا تھا بس، تو 70,000 حوریں مل گئی۔ تو جس نے واقعہ بیان کیا وہ ہماری مسجد میں، تو اس سے ہمارے ایک دوست نے پوچھ لیا کہ حضرت حساب کتاب تو ابھی ہوا نہیں ہے، حساب کتاب سے پہلے یہ حوریں اور حساب کتاب سے پہلے یہ جنت اور جہنم، یہ کیا؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوئی بات بتا دی جائے تو وہ غلط نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کفا حضور نے جو فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جان بوجھ کر جھوٹ کر رہا ہے، یعنی اینڈز جو ہیں وہ جسٹیفائی دا مینز۔ یہ سینٹ پال کا جو فلسفہ تھا کہ مقاصد صحیح ہو جاتے ہیں، مقصد آپ کا ٹھیک ہو، مزرعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ نے پاکستان میں انقلاب لانا ہے، انقلاب جمہوریت اور ووٹوں سے آئے گا، بوگس ووٹ بھگتائے جائیں گے، نہ صرف بھگتائے جائیں گے بلکہ ان کو یعنی ان کے انٹرٹینمنٹ بھی مال زکوٰۃ سے کی جائے گی۔ بھائی کیوں؟ ہمارا مقصد تو پاکستان میں انقلاب لانا ہے، تو یہ جو مقصد چونکہ ہمارا انقلاب لانا ہے لہٰذا بوگس ووٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے لاہور میں مائی فاطمہ کا جب مقابلہ تھا ایوب خان کے ساتھ، تو ہمارے وہاں جماعت اسلامی کے دوست تھے، تو نعیم ان کا نام تھا، تو میں نے پوچھا کہ نہیں بھائی کیسا رہا؟ کہتے کچھ زیادہ تو نہیں ہوا، بس 150 عورتیں ہم لے آئے تھے۔ میں نے کہا کیسی؟ کہتے بس وہ تھیں۔ میں نے کہا ان کے، وہ کہتے ہیں بھائی اگر وہ کر رہے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے بھائی ہمارا مقصد تو اسلام لانا ہے نا۔
تو ہم اسلام لانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایوب خان کو لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ یہ جو دین کو مذہب میں جب انسان تبدیل کرتا ہے تو پھر اس کے پاس ویریفیکیشن کے لیے نتائج و ثمرات نہیں ہوتے، وہ پھر سارے کا سارا کیا ہوتا ہے کہ جی خدا کا بھی اقتدار کب شروع ہوتا ہے؟ موت کے بعد۔ للہ عاقبت الدار، ہے واسطے خدا دے پچھواڑا گھر کا، ہے واسطے خدا کے پچھواڑا گھر کا، یعنی ایک گھر ہے، اس گھر کا ایک اگلا حصہ ایک پچھلا حصہ ہے۔ اگاڑی پر کون ہے؟ شیطان قابض ہو گیا، اور پچھلے حصے میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ جو شکست خوردہ تصور تھا مذہب کا، یہ خدا تعالیٰ تک جا پہنچا، اور اب خدا کی خدائی بھی کب شروع ہوگی؟ مرنے کے بعد۔ لمن الملک، آج کس کا اقتدار ہے؟ للہ الواحد القہار۔ حیات دنیا میں خدا کی خدائی نہیں۔ وہ رب جو تھا سما کا بھی رب تھا، الارض کا بھی رب تھا، معیشت بھی اس کی تھی، معاشت بھی اس کی تھی، سیاست کی اس کی تھی، تو اس کی کس طرح یہ سارا دین الدین جو الحیات الدنیا اور الحیات الاخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار لا تنسا نصیبک من الدنیا۔ الحیات الدنیا بھی شاندار، حیات آخرہ بھی شاندار، تو دین بھی میں بھی کامیاب، اور دین اور دنیا کی یہ سنویت ہی رفقا محترم یہ مسیحیت کے دروازے سے یا در سے داخل ہو کر ہمارے اندر ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ تو میں نے یہ بتانا تھا کہ روزہ جو ہے رفقا محترم، صوم یا سیام، یہ دراصل ایک عمل ہے اہل ایمان کو جہاد کی ایک ماہ مسلسل و پہم تربیت دینے کا، اور بھوک پیاس اور ان جذبات پر غالب آنے کا، اور قیام اللیل کر کے مومن کو اپنے اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑنے کا یہ عمل، اور اس عمل کے اندر مسلسل و پہم اس بات کو سامنے رکھنا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ روزے داروں، صائمین بننے والوں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات کو سامنے رکھو کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی کبریائی کو قائم کرنا ہے۔ اور اللہ کی کبریائی قائم کرنا کیا مانا؟ کہ اللہ سے اس کی کوئی کبریائی چھین لے گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑھ کر طاقت والا ہے کہ اللہ کی کبریائی لے گیا؟ اللہ کی کبریائی تو کائنات میں از خود قائم ہے۔ انسانی دنیا کے اندر انسان کے قانون پر اللہ کے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا، انسانی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم نامے کو غالب کرنا، یہ ہے اللہ کی تقدیر۔ انسانی دنیا کے اندر انسانی مسائل و معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی کا جو عطا کردہ نظام اقدار ہے، اس نظام اقدار کو علم میں، عمل میں، معیشت میں، معاشت میں، سیاست میں غالب و مقتدر بنانا، یہ ہے اللہ کی کبریائی، اور اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے۔ جو کچھ بھی فائدہ ہے اس کا وہ آپ کو اور مجھے ہے، آپ کو اور میرے لیے ہے۔ یہ فلاح کا ضامن ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو کبریائی تھی رفقا محترم، اس کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور انسانی دنیا کے اندر جو شرک تھا اس کا قلع کما کرنا۔ اور یہ شرک جو تھا رفقا محترم وہ کیا تھا؟ اس کو بھی صرف میٹا فزیکل حوالے سے لیا گیا۔ تو شرک کا ایک اہم پہلو جس کو آج ہم بالکل بھول چکے ہیں، وہ شرک فی الحکم ہے۔ شرک فی ذات بھی ہم بیان کرتے ہیں، شرک فی صفات بھی ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو شرک فی الحکم ہے رفقا محترم، اس وقت امت کی تباہی کا سبب یہ بن رہا ہے۔ اور یہ حکم کیا ہے؟ ذالک حکم اللہ انزلہ الیکم، وہ حکم عربی جو تھا وہ قرآن حکیم ہے۔ تو وہ حکم عربی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمارے سامنے تھا، اس پر کہیں ہم نے 6 کتابوں کی، کہیں 4 کتابوں کی، کہیں فقہ والوں کی، کہیں کن کی حاکمیت و بالادستی قائم کی ہوئی ہے۔ اور ان حاکمیتوں اور بالادستیوں کو جب تک ہم عالم اسلامی اور عالم انسانی سے ان کا قلع کمن نہیں کرتے، امت میں نہ توحید قائم ہوگی اور نہ وہ شرک کے برے جراثیم جو اس سے اس امت کو نجات ملے گی، اور نہ ہی ہمارے اعمال اور نہ ہی ہمارے عقائد اپنے اصل معیار پر آئیں گے۔
تو مطلب یہ تھا کہ یہ جو فرمایا کہ ایمان والو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس قرآن کا یا اس رمضان کا جو تحفہ ہے، اس رمضان کا جو سب سے بڑا فیضان ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے اندر القرآن نازل ہوا ہے۔ اس حوالے سے رفقائے محترم یہ ایک اعجاز ہے کہ اگر آپ دنیا جہان کی مذہبی کتابیں جو بھی ہیں ان سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم سوال کریں گے تمہاری اپنی کتاب سے اور جواب جو ہے وہ تمہاری اپنی کتاب کو دینا چاہیے، ہم سوال کریں گے انجیل سے اور جواب کو انجیل کو دینا چاہیے، ہم سوال کریں گے ویدوں سے، سوال کا جواب ویدیں دے، ہم سوال کریں گے تورات سے، سوال کا جواب تورات دے، ہم سوال کریں گے زبور سے اور سوال کا جواب خود زبور دے۔ اگر آپ پوچھیں کہ یہی سوال کر لیں کہ تم کس زبان میں نازل ہوئی تھی، تمہاری زبان کیا تھی، اکثر کتابیں یہی جواب دینے سے قاصر ہیں ان کی زبان کیا تھی، وہ کب نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، نزول کا آغاز دن میں ہوا رات میں ہوا، وہ کون سا مہینہ تھا، اس کی خصوصیات کیا تھی، وہ کس ذات پر نازل ہوئی، اس کا حدود اربع کیا تھا، ماضی کیا تھا، مستقبل کیا تھا۔ تو ان سوالات کو اگر آپ قرآن کے سامنے لائیں تو وہ قرآن کہتا ہے مثلا کہ یہ کس پر نازل ہوا، آمنوا بما نزل علی محمد، میں محمد پر نازل ہوا۔ وہ محمد کیسے تھے، الم یجدک یتیما فآویٰ، وہ محمد جو یتیمی کے دور سے گزرے۔ وہ کب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کب نازل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس زبان میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، کن کے لیے نازل ہوا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ یعنی کوئی سوال آپ کریں اور اس سوال کا جواب دیتے چلے جانا، یہ اللہ کی آخری کتاب کا اپنا استحقاق ہے، جورسڈکشن ہے جو اس سے خود عہدہ برا ہوتی ہے، کسی ممد و معاون کی محتاج نہیں۔ تو میری مراد کہ یہ جو فرمایا کہ قرآن راہ رمضان میں نازل ہوا اور اس قرآن کا خاصہ کیا ہے، فرمایا ھدی للناس، کہ اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اپنی قوموں کے لیے محدود دائرے میں، اور یہ قرآن جو رفقا وہ کیا تھا، ھدی للناس۔ ابھی ہم اس پہ نہیں بحث کرتے کہ خدا کیا ہے اور اس کے ساتھ للناس کا کیا تعلق ہے، اتنی بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الناس کے لیے تھا۔ تو جو کتاب رفقا محترم الناس کے لیے تھی، آج وہ کتاب خود امت نے اسے اپنے اوپر بند کر دی ہے۔ امت نے یعنی اس کتاب اللہ کو، کتاب حیات کو تو قبرستانوں کے سپرد کر دی ہے، اور قبرستانوں کی دعائیں مسجدوں اور اپنے مقامات پر لے آئی ہے۔ اللہ کی کتاب کو جو الناس کے حوالے سے تھی وہ آپ فرقوں اور گروہوں میں بٹ جانے کی وجہ سے حصوں بخروں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ تو یہ جو حصوں بخروں میں تقسیم کتاب بھی ہو گئی، امت بھی ہو گئی، تو اس کو ہم اس صورتحال کو تبدیل کیسے کریں؟ اور یہی اصل ہے یعنی لب لبار اور خلاصہ اور حاصل کہ آج اس ماہ رمضان میں اور ہر ماہ رمضان میں اور ہر یعنی لمحے ہمیں جو کام کرنا ہے رفقا محترم، اس کی طرف اشارہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24، قرآن حکیم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ امتیں یہود، نصارہ اور پہلی امتیں، ان میں بھی اس طرح بگاڑ آیا کہ جب وہ فرقوں میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی حصوں میں تقسیم کر لیا، آیات کو بھی بدل بانٹ کر لی، تقسیم کر لی۔ کچھ آیتیں ایک فریق نے لے لی، کچھ دوسرے نے، کچھ تیسرے نے، اور ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی مخصوص آیتوں میں مگن ہے۔ فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے حصوں بخروں میں تقسیم کر لیا اللہ کی کتاب کو، اور ہر گروہ اور فرقہ جو ہے وہ اپنی مخصوص آیتوں میں مگن ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلی امتیں کس طرح انہوں نے اللہ کے کلام کو حصوں بخروں میں بانٹ کر تقسیم کر لیا، ایک نے کچھ آیتیں، دوسرے نے کچھ آیتیں، تیسرے نے کچھ آیتیں، اور انہی آیتوں پہ وہ مگن ہیں۔ تو ان کو کیا، ان میں ہم کیسے اصلاح کریں؟
ان کی اصلاح کیسے ہو؟ قرآن کہتا ہے یدعون الی کتاب اللہ، کہ ان کی اصلاح کس طرح ہوگی؟ مسیح علیہ السلام کے آنے سے اصلاح ہوگی۔ کس طرح اصلاح ہوگی؟ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہم جا کر لیں، کسی کو کیا کریں کہ ان کی اصلاح ہو جائے؟ یدعون الی کتاب اللہ، فرمایا اصلاح کے لیے کہیں تمہیں آسمانوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، بس ایسے افراد تیار کرو، ایسے دائی افراد تیار کرو جو اس مصیبت اور مشکل میں مبتلا امت کو کدھر بلائیں؟ الی کتاب اللہ، شخصیات کی طرف نہیں، میری اور تیری کی لڑائی نہیں، کسی آسمان سے اترنے والے کا انتظار نہیں۔ یدعون الی کتاب اللہ، اس امت کو کہو اے امت اللہ کی کتاب، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، امت نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی اس کتاب کے راستے کو بند کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ کی کتاب اللہ کی حفاظت میں تھی، اس لیے محفوظ ہے اور تابت محفوظ رہے گی۔ تو اے امت، اے لوگو، یدعون الی کتاب اللہ، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اور کامل کتاب کی طرف آؤ، مکمل کتاب کی طرف آؤ، حاکمیت کتاب کی طرف آؤ۔ اور الکتاب کی طرف آؤ کس طرح آؤ؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، مردہ لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کام کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف آؤ؟ لِیَحْکُمَ بَینَہُم، تاکہ اللہ کی کتاب کی ہم حاکمیت کو قائم کریں، اللہ کی کتاب حاکم بن جائے اور تمام عقائد ہوں، اعمال ہوں، شخصیات ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی کتاب کے لیے محکوم ہو جائے۔ اللہ کی کتاب حاکم اور اس کے باسوا جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا محکوم ہو جائے۔ بس اتنی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کی حاکمیت قائم کرو، اور اس اللہ کی کتاب کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا جائے گا کہ اس کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کرو، ایک ایسا واجب الطاعہ سینٹرل اتھارٹی مرکزی نظام ہو کہ جو ہر وقت اللہ کی کتاب کی حکمرانی کو عملی طور پر نافذ کرتا رہے۔ تو اگر اللہ کی کتاب آئین حیات کے طور پر اور وہ سینٹرل اتھارٹی اس کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ادارے کے طور پر اگر تمہارے اندر قائم رہی، کیف تکفرون باللہ، تو تمہارے اندر کبھی کفر نہیں آئے گا۔ لیکن آج اس امت کے اندر بھی اسی طرح کفر آ گیا، نفاق آ گیا، شرک آ گیا، جس طرح میں سابقہ میں آیا تھا۔ تو اس شرک اور نفاق سے نجات دلانے کے لیے، نکالنے کے لیے ضرورت ہے ایسے دائی افراد کی کہ جو اللہ کی کتاب کی حاکمیت کو پہلے خود سمجھیں، پھر اس کو قائم کریں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسے ادارے کے، ملی ادارے کے قیام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں جو پہلے پاکستان کے لیول پر، پھر امت مسلمہ کے اجتماعی لیول پر کتاب اللہ کے عملی طور پر نفاذ کا ذمہ دار ہو۔ تو اس حوالے سے آج کی یہ چند باتیں ختم ہوتی ہیں۔ آخر